وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کو کھیلتے ہوئے ہم نے زمین و آسمان اور دیگر تمام مخلوقات جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں انہیں ہم نے فضول بے مقصد کھیلتے ہوئے نہیں بنایا بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے بہت بڑا مقصد ہے لو اردنا ان نتخذ لہوا اگر ہم چاہتے یہ کہ ہم پکڑ لیں لہوا کھیل لاتخذناہ من لدنا البتہ ہم پکڑ لیتے اس کو اپنے پاس اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے کوئی لہو و لعب کرنا چاہتے کوئی بے مقصد کام کرنا چاہتے تو ہم اس کو اپنے پاس ہی پکڑ لیتے کوئی چھوٹا موٹا ہم اپنے پاس ہی ایک کھیل بنا لیتے تو اس کے لیے پھر ہمیں اتنا لمبا چوڑا زمین و آسمان بنانے کی اور اتنا ایک سسٹم بنانے کی کیا ضرورت تھی اگر ہم نے ایک کھیل بنانا تھا ایک بے مقصد کام کرنا تھا ان کننا فاعلین اگر ہوتے ہم کرنے والے اگر ہم نے واقعی ہی کوئی کھیل کرنا تھا کوئی بے مقصد کام کرنا تھا تو ہم اس کو اپنے پاس کر لیتے اس کے لیے اتنا لمبا چوڑا ہمیں سلسلہ جاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو پتہ لگا ان دو آیات سے کہ یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی بہت بڑا مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے وہ اب آیت نمبر 18 میں ہے بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر فیدمغه پس وہ حق اس باطل کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے فیدمغه پس وہ اس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے یعنی وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے سر توڑ کر دماغ تک پہنچے گا وہ اس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے یعنی حق باطل کے فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ تو اچانک ہی پھر وہ چلا جاتا ہے یعنی باطل تو پتہ لگا انسان کا مقصد دنیا میں آنے کا ہے اور وہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں حق و باطل کی کشمکش ہوگی اور حق و باطل کی کشمکش میں باطل نے ہارنا ہے باطل نے جانا ہی جانا ہے
اور حق نے غالب ہونا ہے ہر صورت میں، اور حق کو غالب کس نے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ باطل کو لے جانا ہے کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ حق باطل کا سر توڑ دے گا۔ اب ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے چونکہ اسی سے انسان کی آزمائش کی ہے، تو اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون انسان اب حق کا ساتھ دیتا ہے اور کون انسان جو ہے وہ باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ جو انسان حق کا ساتھ دے گا وہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ کام آسان نہیں کر رہا۔ وہ انسان وہ یہ نہ سمجھے میرا کوئی احسان ہے کہ میں اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہوں، میں حق کے غلبے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو شکست دینی ہے، اللہ اکیلے ہی ہیں جو شکست دے دیتے ہیں۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اللہ گروہوں کو اکیلے ہی شکست دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ انسان کی سعادت ہے۔ اب اللہ نے انسان کی آزمائش کرنی ہے۔ اب حق و باطل کی کشمکش میں انسان کی آزمائش ہے، انسان کس کا ساتھ دیتا ہے۔ جو بندہ حق کا ساتھ دے وہ اللہ کا کوئی تعاون نہیں کر رہا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ یہ بھی انسان کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ جو حق کا ساتھ دیتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، وہ اپنی ہی بگڑی بناتا ہے، وہ اپنی ہی اخروی زندگی کی اصلاح کرتا ہے، اپنی ہی دنیا کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کا فائدہ سراسر اسی کو ہے، اللہ کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا ایک تحمل ہے اور یہ اللہ کا ظرف ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انسان جو ہے وہ حق پر چل رہا ہے، انسان نبی کی مدد کر رہا ہے، انسان اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی مدد کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان میری مدد کر رہا ہے، حالانکہ در حقیقت یہ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو ہم میں سے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کیا اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کو قرض کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ایک چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، ایک چیز کو اہمیت دینے کے لیے، لوگوں کو احساس دلانے کے لیے کہ تم جو غیروں کی مدد کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، تو وہ تم غریبوں کی مدد نہیں کر رہے، تم گویا کہ اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ حالانکہ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اس لفظ سے اصل میں اس عمل کی اہمیت واضح ہو گئی۔ یہ اہمیت جو ہے وہ یہ عمل یہاں سے یہاں پہنچ گیا۔ اتنا عظیم عمل ہے صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں۔ تو بالکل اسی طرح جو بندہ جو ہے وہ حق کا ساتھ دیتا ہے وہ دراصل اپنے لیے یہ کام کرتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے آپ کے لیے نیکی کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر گناہ کرو گے تو اس کا وبال تم ہی پر ہوگا۔ نہ تمہاری نیکی کا اللہ کو کوئی فائدہ ہے، نہ تمہارے گناہ کا اللہ کو کوئی نقصان ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا آپ ظرف دیکھیے، اللہ رب العالمین کی آپ جو ہے وہ قدردانی دیکھیے، اللہ کتنی قدر کرتے ہیں کسی انسان کی نیکی کی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ انسان دراصل حق پہ چل رہا ہے، وہ انسان دراصل دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نبی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ گویا کہ انسان میری مدد کر رہا ہے، حالانکہ در حقیقت تو اللہ کی مدد نہیں ہے۔ یہ صرف ایک لفظ سے اس عمل کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ حق پہ چلنا اور حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینا، دین کو غالب کرنے کی کوشش، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کی مدد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا، اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا، اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسیٰ بن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا میرا کون مددگار ہے اللہ کی طرف۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کے دین میں میری مدد کرو، تو اے ایمان والو تم بھی اسی طرح اللہ کے مددگار بنو۔ اصل میں حق پر چلنا جس کا فائدہ اپنی ذات کو ہے، جس سے اپنی دنیا بہتر ہوگی، جس سے اپنی آخرت بہتر ہوگی، لیکن اللہ اس عمل کو اہمیت دینے کے لیے کہتے ہیں گویا کہ تم اللہ کی مدد کر رہے ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف اس عمل کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، ورنہ حقیقت کیا ہے میں حقیقت آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ
میں وہ حدیث قدسی آپ کے سامنے لے آتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے بڑی غور طلب حدیث ہے، تاکہ واضح ہو کہ ہم بعض دفعہ تھوڑا سا نیک کام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا۔ حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے لوگو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور اللہ نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کر دیا اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا، فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا عبادی، اے میرے بندو، انکم الذی تخطئون باللیل والنہار، تم ایسے لوگ ہو کہ تم صبح شام خطائیں کرتے ہو، تم صبح شام گناہ کرتے ہو، وَأَنَا الَّذِي أَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَلَا أُبَالِي، اور میں وہ ہوں جو گناہ معاف کر دیتا ہوں، پرواہ بھی نہیں کرتا، فَاسْتَغْفِرُونِي، بس مجھ سے معافی مانگا کرو، أَغْفِرُ لَكُم، میں تمہیں معاف کر دیا کروں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمت، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں، فاستطعمونی اطعمکم، بس تم مجھ سے کھانا مانگا کرو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ یہ ساری حدیث قدسی ہے، لمبی حدیث قدسی ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جسے میں کپڑے پہناؤں، فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے کپڑے مانگا کرو میں تمہیں کپڑے دوں گا۔ یا عبادی، اب جو وجہ استشہاد جو میں آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہم جب کوئی نیکی کرتے ہیں اللہ پر احسان کرتے ہیں کہ اپنی ذات کو ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے انسان پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں، شروع سے انسان لے لیں، وآخرکم، اور تمہارے آخری انسان، قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں وہ سارے کے سارے، صرف آج کے زمانے کے 6-7 ارب انسان نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان لے لیں، اور صرف انسان نہیں، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، تمہارے سارے انسان بھی اور تمہارے سارے جن بھی شروع سے لے کر قیامت تک، کانوا علی اتقى قلب رجل منکم، اگر یہ سب کے سب تم میں سے سب سے نیک شخص کی طرح ہو جائیں، تم سے سب سے متقی شخص کی طرح ہو جائیں سب لوگ، لم یزد ذلک فی ملکی شیئا، یہ چیز میری بادشاہت میں تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں کرتی۔ اگر سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے نیک ترین انسان بن جائیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، وانسکم اور وجنکم، تمہارے انسان اور تمہارے جن، کانوا علی افجر قلب رجل منکم، اگر یہ تم میں سے سب سے بدبخت دل شخص کی طرح ہوں، سب سے شقی القلب شخص کی طرح ہو جائیں، سارے کے سارے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ، یہ بلینز ٹریلینز اور یہ کتنے ہیں یہ ہم حساب نہیں کر سکتے، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں بدترین شخص کی طرح ہو جائیں، لم ینقص ذالک من ملکی شیئا، یہ چیز میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرتی۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور تمہارے جن، اجتمعوا فی صعید واحد، اگر یہ سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، فسألونی، یہ سب کے سب مجھ سے مانگیں، ثم اعطیت کل انسان منہم ما سأل، پھر میں ہر انسان کو ان میں سے وہ دوں جو وہ مجھ سے مانگے، سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، جو ان کے دل میں خیال آئے، جتنا بڑے سے بڑا خیال آ جائے، ہمیں یہ دنیا بھری ہوئی سونے کی چاہیے، کسی کے دل میں کوئی خیال آ جائے، ہمیں آسمان سارا جو ہے وہ فلاں فلاں جواہرات سے بھرا ہوا چاہیے، جو خیال اس کے ذہن میں آ جائے، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں ایک میدان میں، سب اللہ سے جو دل میں آئے مانگیں اور پھر اللہ دے بھی دیں۔ ثم اعطیت کل انسان منہم ما سأل، پھر میں دوں ہر انسان کو جو وہ مانگے، لم ینقص ذالک من ملکی شیئا، یہ چیز میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرتی، الا کما ینقص البحر یغمس فیہ المخیط غمسۃ واحدۃ، مگر جتنا سمندر میں اگر سوئی ڈالی جائے تو اس کے ساتھ پانی لگتا ہے،
تو اگر تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ نیک ترین شخص کی طرح ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا سمندر میں سوئی ڈالیں تو پانی لگتا ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ بدترین شخص کی طرح ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا سمندر میں سوئی ڈالیں تو پانی لگتا ہے۔ اور اگر سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگیں، اللہ سب کو ان کے دل میں آنے والی خواہشات پوری کر دیں، اللہ کی خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا سمندر میں سوئی ڈالیں تو پانی لگتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہماری نیکی کا فائدہ اللہ کا تو ہے نہیں، ہماری نیکی کا ہماری برائی ہم بعض دفعہ جو ہے وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پہ نعمت نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، ہم اللہ رب العالمین سے کئی دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے نیکی نہیں کرنی، ہم جیسے ہم نے اللہ سے کوئی بدلہ لینا ہے، جیسے ہم نے اللہ کا کوئی نقصان کرنا ہے۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ گناہ کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ نیکی کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارا کا سارا فائدہ انسان کا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جن کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم مجھے دو۔ اللہ رب العالمین جن کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم دین پر چلو گے، اگر تم حق و باطل میں حق کو چنو گے تو تم گویا کہ اللہ کی مدد کرو گے، صرف اس عمل کی اہمیت بتانے کے لیے۔ تو یہ جی ہاں جی، مطلب یہ کہ ایک انسان سمجھے کہ میں خود محنت کر کے پیسہ کماؤں گا، پیسہ کما کر اپنی جو ہے نا کپڑے کا انتظام کروں گا۔ ایک انسان سمجھے کہ یہ اللہ مجھے پہنائے تو میں اپنا تن ڈھانپ سکتا ہوں، میں اپنے زور بازو پہ اپنا تن نہیں ڈھانپ سکتا، میں اپنے زور بازو سے میں اپنی کمائی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنے زور بازو سے پیسہ کمائیں گے، ہم اپنا جو ہے وہ اپنا پیٹ بھریں گے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھریں گے، ہم اپنے زور بازو سے محنت کر کے ہم جو ہے وہ کپڑوں کا انتظام کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں کھانا کھلاؤں تو تم کھا سکتے ہو، ورنہ تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں، تم سب ننگے ہو مگر جسے میں پہناؤں۔ اگر اللہ پہنائیں، اللہ انسان کی محنت کے اندر برکت ڈالیں تو انسان جو ہے وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ انسان پوری زندگی محنت کر لے، نہ وہ کھانے کا ایک لقمہ حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ پہننے کے لیے ایک کپڑا حاصل کر سکتا ہے۔ یہی مطلب ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب اللہ کے فقیر ہو اور اللہ غنی ہیں اور بے نیاز ہیں۔ اور یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب بھوکے ہو، تم سب کے سب ننگے ہو، اس میں سب لوگ شامل ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، اللہ کے برابر کر دیا ہے، اللہ کا ند بنا دیا ہے، اللہ کے ساتھ معبود بنا دیا ہے، وہ لوگ بھی اسی طرح ہی ہیں اللہ کے بالمقابل۔ لیکن انسان جو ہے وہ کس طرح ان لوگوں کو ان کی جو ہے وہ مقام سے اٹھا کر اللہ رب العالمین کے برابر کر دیتا ہے، اسے اللہ کی توہین ہوتی ہے اور یہ شرک ہے، اور یہ شرک اللہ کو منظور نہیں ہے۔ کوئی بندہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے سامنے وہ اتنا ہی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حق اور باطل میں سے ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، اور یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور جو حق کا ساتھ دے گا وہ دراصل اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ کوئی نبی پر کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ کسی دوسرے پر کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ سارا کا سارا فائدہ اپنا کر رہا ہے، اس کا فائدہ اسے ہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو حق کا ساتھ نہیں دے گا، باطل کا ساتھ دے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، نبی کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، وہ اگر نقصان کر رہا ہے تو اپنی ذات کا کر رہا ہے۔ تو بہرحال انسان اس دنیا میں آیا ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں انسان حق کا ساتھ دے، اور انسان حق کے غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے کام کرے، جس کا نام جہاد ہے۔ جہاد ایک اصطلاح ہے، اس اصطلاح کا مطلب ہے کہ دین کے غلبے کی ہر ممکن کوشش، اور یہ گویا کہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ تو جہاد، دین کے غلبے کی ہر ممکن کوشش، یہ کوشش کیسے ہوگی؟ ایک انسان خود تو دین پہ عمل نہ کرے اور ویسے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے، خود نماز نہ پڑھتا ہو اور ویسے کہے جی میں نے نظام صلاۃ قائم کرنا ہے، خود زکوٰۃ نہ دیتا ہو اور کہے کہ میں نے نظام زکوٰۃ قائم کرنا ہے، خود اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہوتا ہو اور وہ کہے کہ میں نے لوگوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلانا ہے، یہ بات کوئی معقول نہیں ہے۔ تو گویا کہ سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرے گا۔ جہاد کا معنی بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی دین کے غلبے کے لیے کوشش کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے انسان پہلے اپنی اصلاح کرے، اور پھر اپنی اصلاح کرنے کے بعد صرف اپنی اصلاح پر قانع ہو کر بیٹھ نہ جائے،
مطمئن ہو کے بیٹھ نہ جائے، پھر وہ دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے دین کے غلبہ کی کوشش. اپنے گھر میں انسان نماز پڑھتا رہے، کسی دوسرے کو کوئی نہ کہے، تو یہ دین کا غلبہ نہیں ہو رہا. اس سے انسان نے صرف چلو اپنے حد تک ایک اچھا کام کر لیا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو صرف اس کام کے لیے نہیں بھیجا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو ہم اپنے ذمہ دار ہیں، دوسرا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، اپنا چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں. یہ دین ہمیں یہ نہیں کہتا. دین ہمیں کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو، اور پھر اپنی اصلاح کرنے کے بعد اب دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اور دوسروں کی اصلاح کہاں سے شروع ہوگی؟ اپنے گھر سے. سب سے پہلے اپنی اصلاح، پھر اپنے گھر کی اصلاح، پھر گھر سے سلسلہ پھیلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا محلے میں، محلے سے شہر میں، شہر سے ملک، اور ملک سے پھر دوسرے ملکوں میں. یہ نہیں کہ انسان کے اپنے گھر میں چراغ تلے اندھیرا ہے، گھر میں بچے بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے، اور انسان جو ہے نا وہ جا کے دوسرے شہروں میں تبلیغی دورے کرتا پھر رہا ہے، اور دوسرے شہروں کو اپنے اندر کمی ہے دوسروں کو کہتا پھر رہا ہے. یہ اپنی کمی پوری ہو گئی ہے، گھر کے اندر کہا نہیں ہے اس نے، اور پھر وہ جو ہے نا دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں جا کر جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے. پہلے اپنے ارد گرد اصلاح کرنی ہوگی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے. سب سے پہلے اپنی اصلاح، پھر اپنے قریبی لوگوں کی، پھر قریبی لوگوں سے تھوڑا سا دائرہ مزید ہوگا، پھر مزید لمبا ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا کہ انسان کی دعوت عالمی ہوگی. لیکن یہ اس طرح اگر لڑائی بھی کرنی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو اگر تم نے قتال کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے قریبی کافروں سے قتال کرو، جو تمہارے ساتھ ہیں پہلے ان سے قتال کرو، پھر انسان دوسرے لوگوں سے قتال کرنے کی کوشش کرے. تو یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ پھیلتا جائے. صرف اپنی اصلاح کافی نہیں ہے. اپنی اصلاح کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو تصور ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں. ایک انسان اپنی اصلاح کرے، اور اپنی اصلاح کے بعد پھر انسان دوسروں کو تلقین کرے، اور یہ ہے دین کے غلبہ کی کوشش. دعوت کے راستے میں رکاوٹ آئے تب پھر ہتھیار اٹھایا جا سکتا ہے. دعوت ایک بندہ دے رہا ہے، کوئی لوگ آگے سے جو ہیں وہ زبردستی روکنے کی کوشش کریں، ہمارے خلاف ہتھیار استعمال کریں، ہم پہ ظلم کریں، تو پھر تلوار اٹھا کر ان کے ظلم کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، جس کو قتال کہتے ہیں. تو لیکن قتال ایک محدود تصور ہے جو ایک آخری مرحلہ ہے. اس سے پہلے جہاد کا جو ایک جامع تصور ہے، دین کے غلبہ کی ہر ممکن کوشش. سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، وہ بھی جہاد ہے. پھر انسان جو ہے وہ دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، آہستہ آہستہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اپنے گھر کی، اپنے محلے کی، دیگر کی. تو دعوت یہ بھی جہاد ہے. اور پھر اگر رکاوٹ آئے، راستے میں ہتھیار اٹھانا پڑے، تو یہ بھی جہاد ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جہاد کے مراحل ہیں. ہم سے اللہ نے جہاد کا مطالبہ کیا ہے، یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور یہ مقصد اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر میں بیان کیا ہے. چھوٹی ترین سورت ہے قرآن پاک کی، اور بڑی عظیم صورت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر قرآن پاک کی اور کوئی صورت نہ ہوتی، صرف یہی صورت ہوتی، تو یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہوتا، پورے قرآن پاک سے یہ اکیلی صورت کافی ہو جاتی. امام شافعی کا قول ہے لو لم تکن الا هذه السورہ لکفت، اگر قرآن میں کوئی صورت نہ ہوتی سوائے اس صورت کے تو یہ صورت کافی ہوتی. اب اس صورت کے اندر اللہ نے اسی جہاد کا جو ہمارا مقصد ہے، اللہ نے اس کی طرف جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہیں. قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، سوائے کہ ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. اپنی اصلاح جو میں نے کہا، دوسروں کی انسان اصلاح کرے اور خود کمی ہو، یہ بات غیر معقول ہے. پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اپنی اصلاح کر کے بیٹھ نہ جائے. پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دوسروں کو حق کی تلقین کرنا، دوسروں کو پھر صبر کی تلقین کرنا. اگر ایک بندہ صرف اپنی اصلاح کرے اور دوسروں کی اصلاح نہ کرے، ایسے لوگوں پر عذاب آ جاتا ہے، ایسے لوگوں پر عذاب آ جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے ظلم کی وجہ سے جس بستی کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں. اگر ایک بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں، اس بستی میں عذاب نہیں آتا. لیکن جب ایک بستی میں اصلاح کرنے والے نہ رہیں، اصلاح کرنے والے وہ ہیں جو اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں.
جس کو جہاد میں کہہ رہا ہوں، جو اگر ایک بستی والے دوسروں کی اصلاح نہ کریں، صرف خود صالح بن کے بیٹھ جائیں، خود نیک بن کے بیٹھ جائیں، ایسی بستی پر عذاب آ سکتا، اور عذاب آیا۔ اصحاب سبت جو ہیں ان کا قصہ آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ اعراف میں۔ اصحاب سبت میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو یہ ہیلا کرتے تھے، ہفتے کے دن وہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے، وہ کیا کرتے آپ کو پتہ ہے، انہوں نے ہفتے کے دن جو ہے نا وہ انہوں نے سائڈ پہ نہریں نکال کر تو وہ مچھلیوں کو وہاں لے آتے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی تھیں، باقی دنوں میں نہ آتی تھی، اور مچھلیوں کو ہفتے کے دن وہ شکار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے وہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر ہفتے کے دن مچھلیوں کو وہاں نکال لیتے، کہتے ہیں ہم ہفتے کے دن شکار تو نہیں کر رہے، اور اتوار کو پیر کو شکار کر لیتے۔ تو کچھ لوگ تو تھے جو باقاعدہ اس ہیلے کو کرنے والے تھے، جو اصل ظالم تھے۔ اب کچھ لوگ وہ تھے جو یہ کام نہیں کرتے تھے، کہتے تھے غلط کام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ نے ہمیں روکا ہے ہفتے کے دن، ہم ہفتے کے دن شکار بھی نہیں کریں گے، اور ہفتے کے دن ہم کو ہیلا بھی نہیں کریں گے جس سے ہم باقی دنوں میں شکار کر سکیں۔ تو کچھ لوگ خود تو یہ غلطی نہیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے دوسروں کو ہم نے کیا روکنا ہے، انہوں نے کون سا ہمارے کہنے سے رک جانا ہے، خود بس بچے رہتے اس کام سے، دوسروں کو نہ روکتے۔ اور تیسرے لوگ وہ تھے کہ جو خود بھی رکتے اور دوسروں کو بھی روکتے۔ ابھی جو دوسرا گروہ تھا جو خود رکتا تھا دوسروں کو نہیں روکتا تھا، اس دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ والوں سے کہا، قرآن پاک میں موجود ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ جب ایک جماعت نے ان میں سے تیسری جماعت سے کہا تم ایک ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، کیوں واعظ کرتے ہو جنہیں اللہ نے ہلاک کر ہی دینا ہے، جنہیں اللہ نے عذاب دینا ہے، تم ان کو کیوں واعظ کرتے ہو؟ تم خود نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو بھی نہیں کہتے، تم لوگوں سے کیوں کہتے ہو، تم لوگوں سے کیوں پنگا لیتے ہو، لوگوں کو ان کے حال پہ رہنے دو۔ دوسرے گروہ والوں نے تیسرے گروہ والوں سے کہا، تو انہوں نے کیا جواب دیا تیسرے گروہ والوں نے؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا اللہ کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے، اللہ کو عذر پیش کریں گے، اے اللہ ہم نے خود کیا بھی نہیں اور دوسروں کو روکا بھی تھا۔ عذر کب مکمل ہوتا ہے؟ جب انسان دوسروں کو روکے بھی۔ اگر انسان دوسروں کو نہ روکے، خود چاہے روکا رہے، انسان کی حجت مکمل نہیں ہوتی اللہ کے ہاں۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اور شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ ہماری بات اثر کر جائے، ضروری نہیں کہ ہماری بات اثر نہ کرے، شاید کہ کر جائے، شاید کہ فائدہ ہو جائے، اگر نہ بھی فائدہ ہوا کم از کم اللہ کے ہاں حجت پوری کر سکیں گے، اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہمارا عذاب آیا، اور پھر عذاب میں کون لوگ بچے اور کون لوگ عذاب کا شکار ہوئے؟ فرمایا لعلہم یتقون فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، پھر ہم نے عذاب بھیجا، اور نجات کس کو دی؟ جو برائی سے روکتے تھے، جو برائی سے روکتی تھی تیسری جماعت تھی، صرف وہ عذاب سے بچی، ان کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ظالموں کو عذاب نے پکڑ لیا، اور ظالموں میں دونوں گروہ شامل تھے، وہ گروہ بھی جو گناہ کرتا تھا وہ بھی، اور دوسرا وہ گروہ بھی جو گناہ کرتا نہیں تھا اور روکتا بھی نہیں تھا، ان دونوں کو اللہ نے عذاب میں شریک کر لیا۔ اور نجات کس کو دی؟ صرف اس گروہ کو جو خود بھی بچتا تھا دوسروں کو بھی روکتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم خود اپنی اصلاح کرو گے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تم پر ایسا عذاب لائیں گے کہ پھر تم دعائیں کرو گے تو عذاب تم سے ٹلے گا نہیں۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اپنی اصلاح کر لینا بھی کافی نہیں ہے، اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ دوسرے کو دین کی دعوت دینا، یہ ہے دین کا غلبہ کی کوشش۔ تو یہ ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کہ حق و باطل کی کشمکش ہے۔ اس حق و باطل کی کشمکش میں اللہ کا ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ حق نے غالب آ کے رہنا ہے، اور اللہ نے حق کو غالب کرنا ہے باطل پر، اور باطل نے چلے جانا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب اللہ نے یہ آزمائش کرنی ہے کہ کون حق کا ساتھ دیتا ہے اور کون باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ جو باطل کا ساتھ دے اس کی دنیا آخرت تباہ ہے، اور جو حق کا ساتھ دے، حق کو اللہ نے غالب کرنا ہی کرنا ہے، تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، آزمائشیں ہوں گی، لیکن حق غالب آ کر رہے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے پڑھیں، حق غالب آ کر رہا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد۔ جی آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی نہیں، دیتے رہے حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ۔ جب چڑھنا شروع ہو گیا تو نہ دیں، پھر دوبارہ کسی اور طریقے سے، یہ نہیں دعوت چھوڑ دی جائے۔ اب قریش مکہ چڑھتے تھے،
اب ان کے چڑھنے سے آسروں نے دعوت ختم نہیں کر دی، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے. اب آپ قرآن پاک کا انداز دیکھیے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر بیان کی ہے، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے. ہاں دیکھیے، دعوت میں زبردستی نہیں ہے، دعوت میں زبردستی نہیں ہے کہ لوگ اگر جو ہے نا وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم نے زبردستی نماز پڑھانی ہے. یہ زبردستی ہے، زبردستی ہو سکتی ہے اس حد تک جہاں کسی انسان کا زور چلتا ہے. تو ایک انسان جو ہے وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے، اپنے گھر میں بچوں پر زبردستی کر سکتا ہے، سختی کر سکتا ہے، اگر وہ بچے مسلمان ہیں اور جو ہے وہ بچوں پر سختی کر سکتا ہے، اپنی بیوی پر سختی کر سکتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، مجھے اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. میں تمہیں آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتا ہوں. انسان وہاں ایک حد تک سختی بھی کر سکتا ہے جہاں اس کا زور چلتا ہے. تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر کو دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر طاقت رکھتا ہے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر اس کا زور نہیں چلتا، محلے کے لوگ ہیں، اب محلے کے لوگوں پہ تو سختی نہیں کر سکتا، گھر کے لوگوں پر بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ سختی کر سکتا ہے، باپ بیٹے پہ کر سکتا ہے، شوہر بیوی پہ کر سکتا ہے نیکی کے معاملے میں ایک حد تک، لیکن محلے کے لوگوں پر تو سختی نہیں ہو سکتی. تو اگر ایک بندہ طاقت نہیں رکھتا پھر زبان سے کہے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا فإن لم یستطع فبقلبہ، پھر دل سے برا جانے کم از کم. اور یہ کم ترین ایمان ہے. اس کے بعد تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا. اگر ایک بندہ دل سے بھی برا نہ جانے، اس کے بعد تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لہو و لعب ہو رہا ہے، میوزک کنسرٹس ہو رہے ہیں، اور ہماری پیشانی پر کوئی شکن بھی نہیں آتی، تو ایمان نہیں ہے. آپ سمجھے ایمان ختم ہو گیا. کوئی اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی تنگی محسوس ہی نہیں ہوتی، تو آپ سمجھے پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہ گیا. اللہ معاف کرے. تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جو بندہ ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے. علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ حکمرانوں کے لیے ہے. حکمران جو ہیں وہ ایک حد تک سختی کر سکتے ہیں. جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، تو میرا دل کرتا ہے اگر عورتیں اور بچے نہ ہو گھروں میں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام لگاؤں اور میں جا کر ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. اگر وہاں عورتیں اور بچے نہ ہوں تو میں آگ لگا دوں ایسے گھروں کو. آپ حکمران بھی تھے، آپ سختی کر سکتے تھے. تو حکمران جو ہے وہ سختی کر سکتا ہے ہاتھ سے روک سکتا ہے. وہ ہاتھ سے روکے گا، وہ صرف زبان سے نہیں کہے گا لوگوں کو. اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے زبردستی لے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے زبردستی زکوٰۃ لی تھی. اقامت صلاۃ اقامت زکوٰۃ ہوگی، حدود نافذ کرے گا. اور علماء جو دوسرا گروہ ہے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر اپنی زبان سے، یہ علماء کا کام ہے. علماء اور جس کو بھی کسی دینی حکم کا پتہ لگ جاتا ہے وہ دوسرے کو زبان سے کہ اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا. اور اگر یہ کام بھی نہ ہو سکے تب پھر جو ہے کم از کم دل سے برا جانے، لیکن یہ کمزور ایمان ہے، کمزور ترین ایمان ہے، اور اس کے بعد ایمان پھر ہے ہی نہیں. چلیں بہرحال، تو یہ آیت کریمہ بہت اہم تھی زندگی کے مقصد کے بارے میں. تو اس آیت کریمہ پر میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا تھا. قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو مقصد، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس حوالے سے 4-5 آیات ہیں. ایک یہ آیت ہے جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے زندگی کا مقصد کیا بیان کیا، اور کیا بیان کیا؟ حق اور باطل کی کشمکش میں حق کو غلبہ ہوگا، باطل جو ہے وہ شکست کھائے گا. اللہ نے تو ہمیں خبر دی، ہمیں کیا بتانا مقصود ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تو خبر ہے نا. حق و باطل کی کشمکش میں باطل شکست کھا جائے گا، حق غلبہ پائے گا، حق باطل کا سر توڑ دے گا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے. یہ ہم سے گویا کہ مطلوب ہے، ہم حق کا ساتھ دیں. یہاں سے ہمیں پتہ لگا ہم حق کا ساتھ دیں یعنی ہم جہاد کا کام کریں، ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کریں. دیگر آیات کا مطالعہ کریں تو الفاظ تھوڑے سے ہمیں فرق ملتے ہیں، مفہوم تقریباً یہی ہے. ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے. سورہ زاریات آیت نمبر 56. میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اس آیت کریمہ میں ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ اللہ کی عبادت.
تو اللہ کی عبادت کیا چیز ہے؟ اب یہ سوال ہے غور طلب۔ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ بس مسجد کے اندر، مسجد کی چار دیواری کے اندر نماز پڑھ لی جائے، تراویحیں پڑھ لی جائیں، اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے؟ نہیں، اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اللہ کے ہر حکم کو مان کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ مسجد کے اندر اللہ کا جو ہم سے تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے، گھر کے اندر جو اللہ کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے، محلے کے اندر جو اللہ کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے، پارلیمنٹ کے اندر جو اللہ کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے، ایوان صدر کے اندر جو اللہ کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے، کافروں کے ساتھ جو اللہ کا تقاضا ہے پورا کیا جائے۔ یہ ہے عبادت۔ اور اللہ کا تقاضا ہم سے کیا ہے؟ اللہ کا تقاضا ہم سے صرف اپنی اصلاح کا نہیں ہے، صرف اپنی حد تک عبادت کا نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں جنگل میں چلا جاتا ہوں، میں اپنی عبادت بڑی اچھی کر لوں گا، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، یہ رہبانیت ہے، اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ انسان اپنی بھی اصلاح کرے اور ساتھ دوسرے کو دعوت بھی دے، تب اللہ کی عبادت پوری ہوگی۔ وہی مقصد جو ہم سورہ انبیاء میں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں لفظ عبادت ہے، عبادت کا لفظی مطلب، عبادت سے مراد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تشریح کرتے ہیں، ہوا اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من القول والفعل، یہ ایک ایسا جامع نام ہے ہر اس قول و عمل کا جو اللہ کو راضی کر دے۔ ہماری زبان سے نکلنے والا کوئی بھی کلمہ عبادت بن جاتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے، ہمارا کوئی عمل عبادت بن جاتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، چاہے وہ کوئی تفریح کیوں نہ ہو، چاہے ہمیں دیکھنے میں عبادت کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں ہماری زندگی کا مقصد عبادت بیان کیا۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الملک کے شروع میں، سورہ ملک آیت نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی تعریف کر رہے ہیں، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت اور زندگی سے مراد یعنی اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، انسانوں اور جنوں کو زندگی دی، پھر موت دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ سارا کام اللہ نے کیوں کیا؟ گویا کہ زندگی کا مقصد بیان ہو رہا ہے، کائنات کی تخلیق کا مقصد بیان ہو رہا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اب یہاں کیا مقصد زندگی کا مقصد بیان ہوا کہ اللہ یہ دیکھیں گے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اچھا عمل کیا ہے؟ وہی سوال پیدا ہو، جس طرح اس آیت میں عبادت کیا ہے، اب یہاں اچھا عمل کیا ہے؟ وہی اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح، یعنی اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا خلوص کے ساتھ، محنت کر کے، تو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش۔ اس آیت کریمہ میں زندگی کے مقصد یہ بیان فرمایا کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ گویا کہ نیک عمل کرنے میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، میں دیکھوں گا اچھا عمل کون کرتا ہے، کس کا عمل زیادہ اچھا ہے، کس کا عمل کم اچھا ہے۔ جس طرح حضرت ابوبکر حضرت عمر نے مقابلہ کیا تھا جنگ تبوک کے موقع پر، کون زیادہ خرچ کرتا ہے اچھا عمل میں، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ اچھا، ایک یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ بھی وہی ہے جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، تقریباً یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، آخری آیت کریمہ میں پیش کرتا ہوں تو پھر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے یہ موضوع بیان کیا کہ دنیا کو ہم نے بے مقصد بنایا ہے کہ با مقصد بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان و زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے انہیں باطل نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا گمان ہے کہ دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، دنیا بے مقصد ہے، کھیل تماشا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ویل ہے ان کافروں کے لیے آگ سے، ان کافروں کو آگ کے اندر ویل نامی وادی میں جانا ہوگا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بنا دیں گے ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح؟ کیا نیک لوگوں کو اور فسادی لوگوں کو اللہ برابر کر دیں گے؟ اگر ہم کہیں دنیا کا مقصد کوئی نہیں ہے تو پھر گویا کہ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ پھر نیک لوگ اور فساد کرنے والے ایک جیسے ہو جائیں۔ اگر آخرت نہیں ہے، اگر مر کے مٹی میں مل جانا ہے، اگر اللہ نے کوئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں کرنا، تو پھر تو ایمان والے اور فساد کرنے والے برابر ہو گئے، پھر تو ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر ہو گئے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار کی طرح کر دیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان دو آیت کریمہ میں بتایا کہ دنیا بے مقصد نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب وہ مقصد ہے کیا؟
اب آیت نمبر 29 میں وہ مقصد بیان کیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مقصد ہے دنیا میں ہمارے آنے کا۔ آیت نمبر 29، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی قرآن، الیک آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک بہت بابرکت کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کا کلام ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ یہ ہے مقصد ہماری دنیا میں آنے کا۔ پچھلی آیات میں اللہ فرما رہے ہیں دنیا بے مقصد نہیں ہے، یہ کافر لوگوں کا گمان ہے۔ جو دنیا کو بے مقصد سمجھتے ہیں اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ ایمان والے فساد کرنے والے برابر ہو جائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ متقی اور فجار برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اہمیت کا احساس دلایا کہ دنیا با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ بے مقصد ہونا بالکل فضول بات ہے۔ پھر مقصد کیا ہے؟ آیت نمبر 29 میں مقصد بیان کیا ہے، وہ مقصد ہے قرآن پہ تدبر۔ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے قرآن بھیجا ہے، کتاب بھیجی ہے، ہم پہ نازل فرمائی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رسالہ، ایک میسیج ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ لوگ اس کو پہلے پڑھیں، غور سے پڑھیں کہ یہ کہتی کیا ہے، اور جب سمجھ لیں اس کو پھر عمل کریں، پھر نصیحت پکڑیں اس سے۔ اب جو پیچھے ہم پڑھائے ہیں، پہلے ہم جو سورہ انبیاء کی آیت پڑھی اس میں ہم نے پڑھا حق و باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینا، دین کو غالب کرنے کی کوشش۔ سورہ زاریات میں پڑھا عبادت، سورہ ملک میں پڑھا اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب حق اور باطل میں سے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، اچھا عمل کیا ہے، اس سب کا کہاں سے پتہ لگے گا؟ قرآن سے، قرآن میں تدبر سے۔ قرآن میں تدبر کریں گے ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کو ہم کیسے راضی کریں۔ حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینا، حق کسے کہتے ہیں؟ قرآن بتائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ سچ اور جھوٹ میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، قرآن بتائے گا۔ انصاف اور بے انصافی میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث بتائے گی ہمیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو یہ ہے ہماری زندگی کا، دنیا میں آنے کا مقصد، آسان الفاظ میں اللہ کے احکامات پر چلنا، دین اسلام پر چلنا، کتاب و سنت کو ماننا، کتاب و سنت کو پڑھ کر حق و باطل کی تلاش کرنا، یہ معلوم کرنا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اچھے سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کرنا، حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینا۔ ان سب کا لب لباب اور خلاصہ ایک ہی بات ہے، یہ ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ کی رضا۔ اگر ایک آسان الفاظ میں کہنا چاہیں اللہ کی رضا، عبادت کہہ لیں، حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ کہہ دیں، جہاد کہہ لیں، دین کو غالب کرنے کی کوشش، بس اس میں ایک وضاحت کرنی ہے، اللہ کی رضا کہہ لیں، عبادت کہہ لیں، جو بھی، یہ انسان کی حد تک محدود نہیں ہے۔ یہ جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں سورہ انبیاء میں، یہ آیت کریمہ حق اور باطل کی کشمکش کا ہمیں پورا تصور بتاتی ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینا ہے، دین کو خود اپنے پر بھی غالب کرنا ہے اور دوسروں کو بھی دین کی بات بتانی ہے، دین کے غلبے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ بہرحال یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ ہمیں اس مقصد کو پہچاننے کی اور پھر اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغہ، پس وہ اس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے، فاذا هو زاہق، تو پھر باطل چلا جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے یہ ویل ہے اس سے جو تم وصف بیان کرتے ہو، جو تم الٹے سیدھے اوصاف بیان کرتے ہو اپنی طرف سے، کتاب و سنت سے نہیں لیتے، خود اوصاف بیان کرتے ہو اللہ کے، دین اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹے سیدھے اوصاف بیان کرتے ہو، تو تمہیں پھر ویل ہوگی۔ ویل کیا ہے؟ تباہی، بربادی، یا پھر بعض علماء کہتے ہیں یہ جہنم کا ایک بڑا خطرناک گھڑا ہے، جہنم کی ایک بہت خطرناک وادی ہے۔ تو جو لوگ اوصاف بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے اللہ رب العالمین کے، اللہ رب العالمین پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اولاد مقرر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، تمہارے لیے ویل ہے اس سے جو تم وصف بیان کرتے ہو۔ دین کے بارے میں کوئی بھی بات لا علمی سے کہہ دینا، کوئی بھی بات اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر دینا، اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات کہہ دینا، نبی کے بارے میں کوئی بھی بات کہہ دینا اپنی طرف سے، چاہے جذبات کے اندر ہم کیوں نہ کہیں، ہم بہت سی باتیں جذبات کے اندر کہہ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جذباتی معاملات میں کتاب و سنت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے
ہر معاملے میں دلیل مانگی، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ توحید و شرک کے مسئلے میں اللہ جگہ جگہ دلیل مانگ رہے ہیں، ہر جگہ دلیل کی بات چلے گی، کتاب و سنت کی بات چلے گی۔ اپنی طرف سے جذبات میں آ کے کچھ مقرر نہیں کیا جائے گا، نہ اللہ کے لیے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ عقائد کے معاملے میں، کسی اور معاملے میں۔ تمہارے لیے ویل ہے وہ جو تم اوصاف بیان کرتے ہو، اپنی طرف سے جو ہم اوصاف بیان کرتے ہیں تو ویل ہوگا، والعیاذ باللہ۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے، وہ سارا کا سارا اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کے وارث ہے۔ کچھ لوگ اس کائنات کے اندر بعض مخلوقات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ انہیں اللہ بنا دیتے ہیں، یا اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، یا اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ فرشتوں کو مثلا قریش مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، فرشتے جتنے بھی معزز ہوں وہ اللہ تو نہیں بن گئے، نہ اللہ کی بیٹیاں بن گئے ہیں، وہ ہیں اللہ کی مخلوق ہی۔ زمین و آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ہیں، وہ ساری اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی تو مخلوق ہیں وہ۔ اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ اس کے خالق و مالک ہیں، اللہ اس کے وارث ہیں، اللہ کا ان سب پہ حکم چلتا ہے، کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ومن عنده، وہ جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے قریب ہیں ہمارے مقابلے میں زیادہ، کیونکہ اللہ عرش پہ ہیں اور عرش جو ہے وہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے قریب ہیں ہمارے مقابلے میں۔ جو اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں وہ تکبر کرتے اللہ کی عبادت سے، ولا یستحسرون، اور نہ وہ اکتاتے ہیں اللہ کی عبادت سے۔ جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، جن فرشتوں کو تم اللہ کے برابر قرار دیتے ہو، تم انہیں عالم الغیب قرار دیتے ہو، تم ان کے اندر خدائی صفات مانتے ہو، تو وہ سب فرشتے وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا حکم ان پر بھی چلتا ہے، زمین و آسمان کے ہر مخلوق پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اور فرشتے بذات خود اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کرتے، وہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں۔ تو بدبخت ہیں وہ لوگ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہیں، فرشتوں کو اللہ کا شریک کہیں، فرشتوں کو اللہ کے برابر قرار دیں، فرشتوں میں خدائی صفات مانیں۔ یہ فرشتے تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یعنی جن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، وہ فرشتے خود اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ خود کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اللہ کی عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہی دعوت تھی۔ تو جو لوگ قریش مکہ کے بارے میں خاص ہیں، ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو ان کے عقیدے کا رد ہے۔ جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کا شریک بناتے ہو، جو اللہ کے پاس ہیں، انہیں اللہ کی عبادت سے کوئی انکار نہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہر وقت کرتے رہتے ہیں، کبھی اللہ کی عبادت سے اکتاتے نہیں ہیں۔ لا یستحسرون، لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، تسبیح بیان کرتے ہیں دن کو اور رات کو، رات اور دن۔ لا یفترون، کوئی وقفہ بھی نہیں کرتے، بالکل وقفہ نہیں کرتے، وقفے کے بغیر مسلسل دن اور رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بھئی جب وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، عاجز بندہ مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو تم انہیں اللہ کی مخلوق کیوں نہیں مانتے؟ تم انہیں اللہ کا شریک، اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹیاں کیوں کہتے ہیں؟ تو آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 میں مشرکین مکہ کے عقیدے کا رد ہو رہا ہے، جو فرشتوں کی ذات میں غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کی بیٹیاں، اللہ کا شریک اور اللہ کے اختیارات میں ان میں خدائی اختیارات مانتے تھے، ان کو عالم الغیب اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کے بارے میں تم یہ خیال رکھتے ہو، تو زمین و آسمان کے ہر مخلوق اللہ کی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں انہیں بذات خود اللہ کی عبادت سے کوئی انکار نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے۔ ولا یستحسرون، اور وہ اس میں کوئی سستی بھی نہیں کرتے، اکتاتے بھی نہیں ہیں۔
اللہ کی عبادت سے اکتاتے نہیں ہیں، لا یستحسرون، اکتاتے نہیں ہیں اللہ کی عبادت سے، انہیں اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی اللہ کی عبادت سے، اور وہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لا یفترون، اس میں کوئی وقفہ بھی نہیں ڈالتے۔ حضرت کعب احبار ایک بہت بڑے تابعی ہیں، کعب احبار، تو وہ ایک دفعہ اسی آیت کریمہ کی تشریح کر رہے تھے فرشتوں کے بارے میں، کہ فرشتے جو ہیں وہ صبح شام تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، اور وقفہ بھی نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح سے اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایک بچے نے ان سے سوال کر لیا، وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، اس نے ان سے سوال کر لیا، کہنے لگا کہ فرشتے جو ہیں وہ بہت سے کام بھی سر انجام دیتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وحی لایا کرتے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بارشوں پر مقرر ہیں، کسی فرشتے کا کوئی اور کام ہے، کسی فرشتے کا کوئی کام ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتے صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نہ وہ اکتاتے ہیں، نہ وہ کوئی وقفہ کرتے ہیں۔ تو وہ جب کام سر انجام دیتے ہیں، اس کام سر انجام دیتے وقت پھر وہ اللہ کی تب بھی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں کہ تب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ تسبیح نہیں کرتے۔ تو پھر اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک بچے نے سوال کر دیا۔ آپ دیکھیے اس زمانے کے بچے بھی کیسے سوال کرتے تھے۔ ایک واقعی ایک سوال ہے کہ جب فرشتے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں تو اس وقت پھر تسبیح، اللہ تو کہتے ہیں ہر وقت تسبیح کرتے ہیں۔ تو حضرت کعب احبار جو بہت بڑے تابعی ہیں، یہودی تھے، پہلے مسلمان ہوئے تھے، کعب احبار یہودیوں کے علماء میں سے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، بہت بڑے مفسر ہیں وہ۔ تو وہ بڑا خوش ہوئے اس بچے کے سوال سے، پھر انہوں نے اس کا جواب دیا کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح شام، فرمایا کہ ان کی تسبیح اس طرح ہے جس طرح انسانوں کو اللہ رب العالمین نے سانس کی ڈوری سے باندھا ہوا ہے، جس طرح انسانوں کی سانس چلتی ہے تو فرشتوں کی تسبیح اس طرح ہے جس طرح ہماری سانس چلتی ہے۔ جب انسانوں کی سانس چلتی ہے، انسان جب کام کرتے ہیں، اب ایک انسان جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، سانس چل رہی کہ نہیں چل رہی، اس کو سانس لینے کے لیے کوئی الگ سے کام نہیں کرنا پڑتا، وہ 10 کام کر رہا ہو، سانس وہ ساتھ ساتھ لیتا رہے گا، آٹومیٹک جو ہے وہ سانس لے گا تو اس کی زندگی ہوگی۔ تو فرمایا کہ جس طرح انسانوں کو اللہ نے سانس کا جو سلسلہ ہے، فرشتوں کی تسبیح کا سلسلہ اس طرح کا ہے، جس طرح ہماری سانس ہے اس طرح گویا کہ فرشتوں کی تسبیح ہے، وہ کوئی کام کریں نہ کریں وہ تسبیح کریں گے تو وہ زندہ رہیں گے، ورنہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، وہ گویا کہ آٹومیٹک، وہ سوئے بھی ہوں، ویسے سوتے بھی نہیں ہیں ہم، تو جب سوئیں ہماری پھر بھی سانس چلتی رہتی ہے، وہ اگر کوئی کام بھی نہ کریں تو وہ تسبیح پھر بھی کرتے رہیں گے۔ تو فرشتے بہرحال اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کی عبادت سے کوئی تکبر نہیں کرتے۔ جب وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے تو پھر انہیں اللہ کا بیٹا کہنا، انہیں اللہ کا شریک ماننا، یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے پکڑے معبود زمین سے، ہم ینشرون، جو انہیں زندہ کریں گے، جو انہیں زندہ کریں گے، دوبارہ اٹھائیں گے۔ کیا ان لوگوں نے زمین سے معبود بنا لیے، زمین سے معبود بنا لیے، یعنی زمین کی مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کیا انہوں نے معبود بنا لیے ہیں جو انہیں پھر زندہ کریں گے، جو انہیں اٹھائیں گے مرنے کے بعد؟ کیا ان مشرکین مکہ نے شریک بنا لیے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے فیہما ان دونوں میں، فیہما ہما کا مطلب دونوں، اگر ہوتے ان دونوں میں آلہۃ معبود، الا اللہ اللہ کے علاوہ، اگر ان دونوں میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے، کن دونوں میں؟ آسمان و زمین کی بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 19 میں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بات ہو رہی ہے، تو فیہما سے مراد آسمان و زمین ہے۔ اگر ان دونوں یعنی آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو یہ دونوں چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی۔ اگر دنیا اور اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے، ہیں نہیں اور معبود، اگر ہوتے تو یہ دنیا اور یہ آسمان اور زمین کا نظام چل نہ سکتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتے، یہ سب کچھ درم برہم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ کیوں ختم ہو جاتا؟ یہ ایک عقلی دلیل ہے اللہ کے علاوہ اور معبود نہ ہونے کی، عقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ تو ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی خالق ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، نہ ایک نہ زیادہ،
کہتے ہیں کائنات خود بخود چل رہی ہے. اس کی بڑی واضح دلیل ہے عقلی کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتی. اتنی عظیم کائنات ہے، اتنی منظم کائنات ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتی. یہ گلاس خود بخود نہیں بن سکتا. جو کہتا ہے کہ جی کائنات اتنی عظیم خود بخود بن سکتی ہے، وہ ذرا کوئی گلاس پتہ ہے جو خود بخود بن سکے. یہ موبائل جو ہے وہ خود بخود جو ہے نا وہ بن جائے. یہ اسپیکر جو ہے یہ خود بخود بن جائے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز یہ ہے نا کہ یہ خود بخود بن جائے. جب ایک چھوٹی سی چیز خود بخود، ایک قلم خود بخود نہیں بن سکتا، اتنی عظیم الشان کائنات خود بخود کیسے بنتی ہے؟ فضول ترین بات ہے. یہ بات طے ہو گئی کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی خوبصورت کائنات ہے، کوئی نہ کوئی اتنا زبردست خالق ہے. اب سوال ہے کہ ایک ہے کہ زیادہ ہیں؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے عقلی دیا ہے کہ اگر اس کائنات کے ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو نہ آسمان برقرار رہ سکتا، نہ زمین برقرار رہ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر زیادہ معبود ہوں تو معبود جس کا فیصلہ نہ چلے وہ تو معبود نہیں ہو سکتا. جو حکم نہ دے وہ معبود نہیں ہو سکتا. معبود ایسا نہیں ہوتا جو چپ کر کے بیٹھ جائے. معبود وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے اور جو نظام چلاتا ہے. اگر ایک کی بجائے زیادہ معبود ہوتے، ایک معبود کہتا کہ میں نے یہ نظام چلانا ہے، دوسرا معبود خود مختار ہوتا، وہ کہتا میں نے یہ نظام چلانا ہے، تیسرا معبود کہتا ہے میں نے یہ نظام چلانا ہے. اب نظام کس کا چلتا؟ ان کا نظام آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. ایک معبود کہتا ہے بارش برسانی، دوسرا کہتا ہے دھوپ دینی ہے. ٹکراؤ ہو جاتا ہے نظام کے اندر. ایک معبود کہتا ہے جی فلاں کو زندہ کرنا ہے، فلاں کی مدد کرنی، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں کو تباہ کرنا ہے. ایک کہتا ہے میں نے نبیوں کی مدد کرنی، دوسرا کہتا ہے میں نے نبیوں کو میں نے نقصان پہنچانا ہے. وہ نظام چل ہی نہ سکتا. وہ لازماً ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے، ایک دوسرے سے لڑتے اور ایک معبود رہ جاتا. تو اس کائنات کا اتنا سموتھ جو نظام چل رہا ہے، یہ اس سے عقلی طور پہ دو باتیں ثابت ہوتی ہیں بڑی صراحت سے. سب سے پہلے تو اس کائنات کا کوئی نہ کوئی معبود ہے. کائنات معبود کے بغیر نہیں ہے. اور نمبر دو، معبود اکیلا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوتا تو یہ کائنات چل نہ سکتی. یہ سورہ انبیاء ہے. سورہ مؤمنون میں فرمایا متخذ اللہ من ولد. سورہ مومنون آیت نمبر 91. متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا على بعضهم على بعض. اللہ فرماتے ہیں نہ تو اللہ نے کوئی اولاد پکڑی اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے. اذن اگر ایسی کوئی بات ہوتی، اگر اللہ کی اولاد ہوتی یا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو کیا ہوتا؟ لذهب كل الہ بما خلق. ہر معبود نے جو چیز پیدا کی ہوتی وہ اس کو لے کے الگ ہو جاتا. ایک معبود کہتا کہ زمین کا یہ ٹکڑا میں نے پیدا کیا ہے، یہ میں اس کو لے کے، وہ اس کو لے کے الگ ہو جاتا. دوسرا کہتا ہے زمین کا یہ ٹکڑا میں نے پیدا کیا ہے، وہ اس کو لے کے الگ ہو جاتا. ایک کہتا ہے یہ آسمان میں نے پیدا کیا، وہ لے کے الگ ہو جاتا. ایک کہتا ہے چاند میں نے پیدا کیا، وہ اس کو لے کے الگ ہو جاتا. اس وقت البتہ ہر معبود جو اس نے چیز کو پیدا کیا ہوتا اس کو لے کے بھاگ جاتا، الگ ہو جاتا. ولا علی بعضهم علی بعض. اور پھر یہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے. پھر ان کی ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی. پھر جس طرح دنیا کے اندر اگر بادشاہ ہو جائیں، زمین پہ قابض ہو جائیں کچھ لوگ، ان کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک اپنی بادشاہت بڑھانے کی کوشش نہ کریں. دنیا کے اندر چین سکون نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر زیادہ معبود ہوتے تو یہ دنیا کا نظام سموتھ نہ ہوتا. یہ ایک معبود دوسرے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا. سبحان اللہ عما یصفون. پاک ہے اللہ اس سے جو یہ وہ صاف بیان کرتے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا قرآن پاک میں ہی سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ آئے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42. کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے. یہ ساری عقلی دلائل ہیں اللہ کی توحید کے. ہمیں کچھ ایسے عقلی دلائل ہیں جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، ہم ان کو عقلی دلیل پیش کریں. جو کہتے ہیں قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، قرآن ہمیں عقلی دلائل سکھاتا ہے. تو زیادہ معبود نہ ہونے کی عقلی دلیل کیا ہے؟ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے، جیسے یہ کہتے ہیں دنیا والے مشرکین کہتے ہیں اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، اس وقت وہ سب کے سب عرش والے کی طرف چڑھ دوڑتے، عرش والے کی طرف راستہ تلاش کرتے. وہ سب کے سب عرش والے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے. جب یہ چیز نہیں ہو رہی
دنیا کا نظام بالکل سموہ چل رہا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ نے ایک نظام لگا بندہ قائم کیا اور وہ چل رہا ہے سموہ طریقے سے، اس بات کی بڑی دو ٹوک واضح دلیل ہے کہ ایک معبود ہے، اس کائنات کا کوئی نہ کوئی معبود ہے اور وہ ایک ہے، دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں اس سے۔ یہ بات قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور یہی بات اللہ یہاں فرما رہے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ان دونوں میں زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو یہ پھر کائنات کا نظام نہ چل سکتا، زمین و آسمان دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، پس پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے، عرش کا رب اللہ وہ پاک ہے اس سے جو یہ اوصاف بیان کرتے ہیں، جو غلط اوصاف بیان کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو معبود مقرر کیے جاتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کا بھی رد ہے، اور جو اللہ کا بیٹا بیٹیاں مقرر کی جاتی ہیں وہ بھی در حقیقت معبود ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے بیٹا مقرر کیا جاتا ہے کسی کا بیٹا وہ اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے، اس کی جنس میں سے ہوتا ہے۔ خالق کا بیٹا ہو اور پھر وہ مخلوق ہو یا وہ خالق نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ خالق کا بیٹا ہوگا تو وہ خالق ہوگا، ہے ہی نہیں۔ یہ اصل میں یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ کا شریک بنانے کی بات ہے۔ تو اللہ کے لیے جو اولاد مقرر کی جاتی ہے، اللہ کے لیے جو بیٹیاں مقرر کی جاتی ہیں، اللہ کے لیے جو شریک مقرر کیے جاتے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، اللہ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلاتا، وشتمنی، اس نے مجھے گالی دی آدم کے بیٹے نے، ولم یکن لہ ذلک، اور اس کے لائق نہیں تھا مجھے گالی دیتا۔ جھٹلانا کیا ہے؟ فرمایا اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ، مجھے جھٹلانا یہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، جب میں نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا ہے اب میں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا۔ جو کہتا ہے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں انسان کے یہ لائق نہیں تھا، انسان اللہ کے بارے میں یہ بکواس کرتا، اللہ کو جھٹلاتا ہے، یہ انسان کے لائق نہیں تھا لیکن انسان جھٹلاتا ہے اللہ کو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مجھے انسان گالی دیتا ہے اور انسان کے لائق نہیں کہ اپنے رب کو گالی دے۔ گالی دینا کیا ہے؟ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اس کا مجھے گالی دینا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ میری کوئی بیوی ہو، میری کوئی اولاد ہو۔ یہ اللہ کے لیے گالی ہے، انسان اللہ کے لیے اولاد مقرر کرے، اللہ کے لیے کوئی شریک بنائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحانہ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس پاک ہے اللہ جو کہ عرش کا رب ہے اس سے جو یہ اوصاف بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا جو بھی وہ کرے، وهم یسألون، لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ لوگ چونکہ مخلوق ہیں لہذا لوگوں سے سوال ہوگا اور لوگ جواب دینے پر مجبور ہوں گے، تمام لوگ، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ امتی ہوں، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، جو بھی ہو اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا، اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا، لوگوں سے سوال ہوگا۔ جن کو معبود بنایا جاتا ہے اللہ کے ساتھ ان سب سے سوال ہوگا، حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوگا، حضرت علی سے سوال ہوگا، پیر عبدالقادر جیلانی سے سوال ہوگا، سب سے سوال ہوگا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہم ان سے بھی سوال کریں گے اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ سب سے سوال کریں گے، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اے اللہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا؟ اور دیکھیں آج ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے اعتراضات کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ہی چننا تھا تکلیف کے لیے، اے اللہ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا تھا۔ یہ اللہ کی تقدیر پر ناراضی ہونے والی بات ہے، یہ اللہ پر اعتراضات والی بات ہے۔ اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا، لوگوں سے سوال ہو سکتا ہے۔ چلیں ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔